السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشہد شاہد من اہلہا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین، قرآن پاک سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ کشفنا میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک کا آپ نے واقعات تذکرہ سماعت فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام 12 بیٹے، اور تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چل رہا ہے۔ آپ سامعین نے یہ سماعت فرما چکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو خواب دیکھے تھے اور 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو ان کے والد محترم یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ یہ اپنے بھائیوں سے مت کہنا، اس لیے کہ شیطان جو ہوتے ہیں وہ کھلم کھلا انسانوں کے لیے دشمن ہے، اور تمہارے بھائی سنیں گے تو کچھ تقریر کریں گے تمہارے ساتھ، اور ان کے بھائیوں نے کیا کیے وہ آپ سماعت کر چکے۔ حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چند سکوں میں، قرآن میں آیا ہے کھوٹے سکے یعنی چند سکوں میں، ان کے بھائیوں نے غلام بنا کر کے بھیج دیا قافلہ والوں کے ساتھ، اور جو قافلے کا سردار تھا جس کا نام بشرا تھا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، مومن تھے، مسلمان تھے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہمارے خاندان میں ہے۔ وہ ایک غلام سمجھ کر اسے خریدے اور بولے اسے ہمیں ڈھیر سارا پیسہ دھن دولت ملے گا، اس سے ہم پیسے کمائیں گے، مصر کے بازار میں سے ہم جا کر بیچیں گے، غلام ہے۔ مصر کے جانب جب لے جا رہے تھے اپنے امی حضور کے قبر کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام اتر کر کے اور قبر کی زیارت کے لیے گئے، تو جو ان کو اس کو دیکھ بھال کر رہے تھے جس کے جیمہ بشرا نے رکھا تھا، پکڑا اور ایک تھپڑ اسے حضرت یوسف علیہ السلام کو لگائے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نازک تھے، رونے لگے اور کہے میں بھگوڑا نہیں ہوں، میں بھگوڑا غلام نہیں ہوں، یہ میری امی کی قبر ہے، یہاں میں زیارت کے لیے رکا ہوں۔ تو جو قافلہ کا سردار بشرا تھا اس نے کہنے لگا کہ یہ تو ہمارے آب و اجداد کا ہے، یہ تمہاری ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام تدبیر کی وجہ سے نہیں بتائے کہ میں یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں یا خاندان میں سے ہوں۔ اور یہ معاملہ پھر مصر میں جا کر پہنچا اور مصر میں بولیاں لگائی گئی جو آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور عزیز مصر جو مصر کا خزانے کا مالک تھا
اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ ہی دولت دے کر کے خریدا اور گھر میں لا کر کے اپنی بیوی یعنی زلیخا سے یہ کہا کہ دیکھو اس لڑکے کو بہترین سے دیکھ بھال کرنا، کوئی کوتاہی نہ رکھنا، اس لیے کہ ہمارے لیے بہت کام کی چیز ہے اور ہو سکتا آگے چل کر میں اسے اپنا اولاد بنا لوں، اس لیے کہ ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی۔ عزیز مصر جو تھے وہ بے اولاد تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پروان چڑھنے لگے اور ان کے دماغ کے داد وہاں کے جتنے بھی محل میں رہنے والے تھے سب دماغ کے داد دینے لگے کہ ایسے ایسے معاملات کو چند سیکنڈ میں سلجھا دیتے تھے کہ بڑے بڑے عذرا بھی دیکھ کر کے پریشان رہتے تھے۔ اسی گھر کا ایک واقعہ گزرا اسی محل کا کہ ہیرے کی انگوٹھی چوری ہو گئی۔ اب چور کو پکڑنے کے لیے، چھان بین کرنے کے لیے تمام محل میں جتنے بھی لوگ تھے کہ چور کون ہے پتہ لگایا جائے۔ بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے لوگ جو وہاں کام کرتے تھے پریشان تھے، معلوم نہیں کر سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے بولے میں چور کو پکڑ لوں گا، میں چور کو پکڑ لوں گا۔ اور وہ چوری کرنے والوں میں سے جو تھے دو کے اوپر شک گیا تھا، جو باورچی خانے میں کھانا وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ ان دونوں کو بلایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کو بولے کہ ان کے آنکھوں میں پٹی باندھ دیا جائے، ان کے دونوں کے آنکھوں میں پٹی باندھ دیا جائے، اور جیسے ہی میں بولوں گا کہ انہیں قتل کر دو اور جس کے طرف میں اشارہ کروں گا اس کے اوپر تلوار چلا دینا، جس کے اوپر میں اشارہ کروں گا تلوار چلا دینا۔ پہلا معاملہ یہ ہوتا تھا سزا دینے کی کہ سوراخ بنائی جاتی تھی بڑا سا، اور سوراخ میں سر کو ڈال دیا جاتا تھا اس زمانے میں، اور جو مجرم ہوتا تھا تلوار سے اس کے سر کو اڑا دیا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے دونوں کو سوراخ میں سر ڈال دیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اشارہ کیے کہ جو چور ہے اس کے سر کے اوپر تلوار مارو۔ تو جو چوری کیا تھا ڈر سے اپنے سر کو کھینچ لیا، ڈر سے اپنے سر کو کھینچ لیا، وہ پکڑا گیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دماغ۔ اس وقت سبھوں نے داد دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ کس طریقے سے چور کو پکڑے۔ بڑے بڑے دماغور جو چور کو نہیں پکڑ سکے، حضرت یوسف علیہ السلام ایک جھٹکے میں چور کو پکڑے، اور پھر وہ چور کو قید خانے میں ڈالا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، اور جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان کی خوبصورتی میں اور چار چاند لگتا گیا۔ بہت ہی خوبصورت، جس کی خوبصورتی کے بیان رب قدیر قرآن میں کہے، قرآن میں کرے تو اس کی خوبصورتی کی کیا کہنا۔ بہت ہی خوبصورت نوجوان 19-20 سال کے حضرت یوسف علیہ السلام اس گھر میں ہو گئے، پروان چڑھے، کھائے پیے، لوگوں کو تعلیم بھی دیے۔ عزیز مصر بہت خوش، لیکن عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، آپ لوگ سن چکے ہیں، ان کی خوبصورتی دیکھ کر کے ان کے اوپر فدا ہو گئی۔ اتنے خوبصورت ہو حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر فدا ہو گئی، اور کئی مرتبہ، ایک بار نہیں کئی مرتبہ وہ چاہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش کو پوری کرے، کئی مرتبہ، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ہمیشہ دور بھاگتے رہے، دور بھاگتے رہے۔ ایک دن کا معاملہ یہ ہوا کہ جو عزیز مصر کا کمرہ تھا بالکل اندر، 7 کمرے کے بعد 6 کمرے کے بعد 7واں کمرہ رہتا تھا جہاں یہ عزیز مصر آرام کرتا تھا، اور 6 کمرے سب میں دروازے لگے رہتے تھے، سب میں تالے لگے رہتے تھے۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی طریقے سے اپنے اس کمرے میں بلائے، خوابگاہ میں
یہاں عزیز مصر آرام کیا کرتا تھا، سویا کرتا تھا. 6 کمرہ بڑا بڑا بنا رہا اور 7ویں کمرے میں عزیز مصر آرام کرتا تھا. وہاں بلانے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو ہر ایک دروازے میں تالا بند ہوتا گیا. جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خادمہ لے کر آئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کمرے میں پہنچا کر کے 7 دروازوں میں تالا بند کر کے نکل گئی. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں، حضرت زلیخا، باقی تیسرا کوئی بھی نہیں. اب زلیخا جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے یوں کہتی ہے، یوسف میں بہت کوشش کی کہ تم میری خواہش پوری کرو، میں تجھ سے بہت پیار کرتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں، تمہارے اوپر اپنی جان اپنی مال سب کچھ فدا کر چکی ہوں، ایک بار تم مجھ سے مل لو، مباشرت کر لو. حضرت یوسف علیہ السلام یوں بیان کرتے ہیں کہ میں اس مالک کو کیسے ٹھکراؤں. ربن آیا ہے قرآن میں، رب مطلب پروردگار خدا ہے. یہاں رب سے مراد عزیز مصر کو لیا گیا ہے کہ میں اس مالک کو کیسے امانت میں خیانت کروں، جس نے مجھے پرورش دی، جس نے مجھے اپنے بچوں کی طرح رکھا، پالا، کسی چیز کی مجھے تکلیف نہیں دی، اپنے گھر میں رکھا، غلاموں کی طرح نہیں بلکہ شہزادوں کی طرح، اور اس کے ساتھ میں امانت میں خیانت کیسے کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا میرے سے. اور اس آیت کے نیچے ایک تفسیر بیان کیا گیا ہے. اس تفسیر میں یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ نشانیاں دکھائی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نشانیاں دکھلایا تاکہ اس گناہ میں ملوث نہ ہو. اور اس تفسیر میں یہ آیا ہے کہ اس نے اپنے ابا حضور یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہروں کو دیکھے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سینے میں اپنے ہاتھ کو مار رہے تھے، منع کر رہے تھے اس بدفعلی سے دور رہنا، اس بدفعلی سے دور رہنا. زلیخا کی جو ہے وہ مسلمان نہیں تھی، بت پرست تھی، اور تمام مصر والے بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. تو جس کمرے میں وہ لوگ رہتے تھے وہ بڑا سا مورتی رہتا تھا وہاں اسٹیچو، جس کو اوپر زلیخا کپڑا ڈھانکنے لگی. تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے، زلیخا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو بولے یہ میرا خدا ہے، میں اس کی عبادت اور ریاضت کرتی ہوں، اور مجھے شرم و حیا آتی ہے کہ اس کا چہرہ کھلا رہے اور میں یہ مجھے دیکھے جس کے سامنے میں بدفعلی میں مبتلا ہوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام بولے یہ تمہارا خدا ہے جس کو تم خدا مانتے، جس کو کوئی قوت کوئی طاقت نہیں، اور وہ میرا پاک پروردگار مالک حقیقی ہے جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، سب کچھ دیکھتا ہے. تو اس کے سامنے میں بدفعلی میں کیسے تمہارے ساتھ کود جاؤں؟ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اتنا بول کر دروازے کے جانب بھاگنے لگے. اور جو ہی دروازے کے پاس پہنچتے تھے خود بخود دروازہ کھل جاتا تھا، تالا لگا ہوا تھا دروازے میں. اور 6-7 دروازہ کھلا، جیسے 7واں دروازہ کھلا عزیز مصر کو وہاں کھڑا پایا. عزیز مصر وہاں کھڑا تھا. اب زلیخا جو دیکھی تو گھبرا گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلیم کی کہ یہ کیسا تمہارا غلام ہے جس کو تم اپنا بیٹا بنانے چاہ رہے تھے، یہ تمہاری اہلیہ یعنی تمہاری بیوی کے اوپر گندی نظر ڈالا تھا، میرے ساتھ بدفعلی کرنے چاہ رہا تھا. اب حضرت یوسف علیہ السلام پریشان. حضرت یوسف علیہ السلام بولے نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کوئی مرتکب کوئی ارادہ میرا نہیں تھا، بلکہ خود انہوں نے مجھے اپنے پاس بلائی تھی، اور ایک بار نہیں کئی بار اس نے طلب کی تھی مجھے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے. تو عزیز مصر نے کہا ٹھیک ہے کوئی گواہ پیش کرو. اگر تم اپنے عزیز مصر تو سب کچھ جان رہا تھا، لیکن پھر بھی بولا ٹھیک ہے تم اپنی گواہ پیش کرو اگر تم سچے ہو. تو قرآن میں آیا شاہد و شاہد من اہلہا کہ انہی کے اولادوں میں سے چھوٹا بچہ تھا پالنے میں 4 مہینہ یا 5 مہینہ کا. تو حضرت یوسف علیہ السلام جب دیکھے تو اشارہ کیے، بولے میری گواہی یہ بچہ دے گا کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں. تو سب دنگ رہ گئے دیکھ کر کے، کبھی 4-5 مہینے کا بچہ ہے پالنے میں ہے، یہ گواہی کیسے پیش کرے گا، یہ تو بول بھی نہیں سکتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر سے کہے کہ آپ اس سے پوچھے، یہ جواب دے گا. جو پالنے کا بچہ تھا 5 یا 6 مہینے کا، اس نے گواہی دی وہاں. وشاہد وشاہد، اس نے گواہی دی من اہلہا یعنی مصر کے ہی عزیز مصر کے خاندان میں سے تھا، اس نے گواہی دی. کیا گواہی دی؟ دیکھیے بچے کی گواہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی قوت عطا فرمایا اس بچے کو.
تو اس بچے نے کہا کہ اگر دامن حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام گنہگار ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا گنہگار ہے۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا گیا تو ان کا دامن جو تھا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اب پھٹنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب دوڑ کے بھاگ رہے تھے تو زلیخا نے دامن پکڑ کر کھینچی تھی، اور کھینچنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی دامن جو پیچھے سے پھٹ چکا تھا۔ یہ گواہی چھوٹے بچے نے 4-5 مہینے کا بچہ یہ گواہی دیتے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو معلوم ہی ہے، جب جب قوموں نے بلیم لگائے انبیاء کرام یا انبیاء کرام کے ماؤں کے اوپر، تو چھوٹے ننھے سے بچے نے وہ گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے تھے جب حضرت مریم نے گاؤں میں اپنے لائی، تو ان کے قومیں کیا کہنے لگی، اے مریم تم تو پاک دامن تھے، تمہارے ماں باپ تو بہت اچھے تھے، پاک دامن تھے، تم تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تمہاری، پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے عیسائی لوگ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور اسی وجہ سے ہم انہیں کافر کہتے ہیں، ورنہ وہ بھی مسلمان تھے، ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے انجیل، وہ بھی مومن تھے، لیکن کافر کیوں ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیے۔ جب بلیم لگائے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی قوموں نے تو سکوت، کچھ نہیں بولی، بس اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے تر گواہی دیے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور تمہارے طرف نبی بن کر آیا ہوں، میرے اوپر کتاب اتری ہے۔ تماموں کی زبان گونگی ہو گئی، بند ہو گئی، کہ 3 دن کا بچہ یہ گواہی دے۔ اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جب بلیم لگایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے ہی ہے، تو 4 مہینے کا بچہ نے یہ گواہی دے دی کہ اگر آگے سے دامن پھٹا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام گنہگار ہے، اور پیچھے سے دامن پھٹا ہے تو وہ زلیخا کے کارنامے ہیں، زلیخا گنہگار ہے۔ یہ بات یہاں دب گئی، لیکن یہ ایسی بات ہے، خوشبو اور محبت کہتے ہیں نا، چھپے چھپائی نہیں جاتی، عوام میں پھیلی جاتی ہے۔ یہ مصر کے گھرانوں کے بڑے بڑے عورتوں کو معلوم ہو گیا، اور جن عورتوں کو معلوم ہوا ہے جو بڑے بڑے گھروں کے سردار کی عورتیں تھیں، وہ زلیخا کو بعد میں حضرت زلیخا جو ہے وہ ایمان لے آئی، اس لیے حضرت زلیخا بولنا چاہیے۔ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ بھی بولیں گے، آخری وقت میں جب آپ سنیں گے واقعہ تو آنکھوں سے آنسو آ جائے گا کہ جب وہ ایمان قبول کی، 80 سال کی بڑھیا تھی۔ ابھی بتا دوں گا تو پھر درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتوں نے تان لان کرنے لگی، اے زلیخا کیسی ہے تو؟ مصر میں تمہاری مانند کوئی خوبصورت عورت نہیں ہے، تم اتنی خوبصورت ہو کہ تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے مصر کے لوگ بےتاب رہتے ہیں، اور تم ایک غلام کے پیچھے پڑی ہو۔ پورے مصر میں تمہارے چرچے چل رہے ہیں کہ زلیخا نے غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، غلام سے محبت کر بیٹھی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت زلیخا ان تمام سردار کے عورتیں جو تھی جو تان لان کر رہے تھے، انہیں دعوت دی اپنے گھر میں، دسترخوان لگائی، کھانا لگائی، اور سب کو کھانا کھلائی جتنی عورتیں تھیں۔ جب کھانا کھا لیے تب زلیخا نے ایک لیمبو، پھل آیا ہے لیکن تفسیر میں لیمبو آیا اس کا، یا پھل ہی سمجھ لیجیے، ہاتھوں میں پکڑائی اور ایک سکین یعنی چاقو ہاتھوں میں دی، اور بولی جب میں اشارہ کروں تو اس پھل کو کاٹنا، جب میں اشارہ کروں تو اس پھل کو تم لوگ کاٹنا۔ جتنی سردار کی عورتیں بیٹھی ہوئی دسترخوان میں کھانا کھانے کے بعد، اب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہی کہ تم بغیر نقاب، ہمیشہ حضرت یوسف علیہ السلام نقاب لگا کر رہتے تھے، اتنے خوبصورت تھے، بولے بغیر نقاب
کھلا چہرہ یہاں سے تم گزر جانا جب میں اشارہ کروں گی۔ زلیخا نے بولی، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام بغیر نقاب کے ان دسترخوان میں سے گزر رہے۔ اب جتنی عورتیں وہاں تھی جب دیکھی اور زلیخا نے اشارہ کیا اب اپنے پھلوں کو کاٹو، تو ان عورتوں نے اپنے پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر کے۔ وہ کیا پھل کاٹیں گے معلوم ہی نہیں رہا کہ میرے پھل کاٹ رہی ہے یا میں اپنی انگلی کو کاٹ رہی ہوں۔ اس طریقے سے منہ ہو گئی ان کی خوبصورتی میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے تب یہ کہنے لگے، اللہ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ اور سب فدا ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر، اور سبوں نے گناہ کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے لگے۔ جتنے سردار کی عورتیں آئی ہوئی تھی، بڑی بڑی خاندان والی، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر کے اب حضرت یوسف علیہ السلام رب سے عرض کرتے، رب قدیر ہمیں اس گناہوں سے بچاؤ، یہاں سے بہتر ہے ہمیں قید خانہ، ہمیں پسند ہے کہ ہمیں قیدی بنا دیا جائے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی ہے، رب قدیر اس محل سے نکال کر کے ہمیں قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد بھی حضرت زلیخا نے بہت کوشش کی، تب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر سے یہ کہے کہ عزیز مصر ہمیں پسند ہے کہ آپ ہمیں قید خانے میں ڈال دو، ہمیں پسند ہے کہ آپ ہمیں قید خانے میں ڈال دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں جس دن ڈالا جایا، لے گیا اسی دن فرعون کے محل میں فرعون کو زہر دیا جا رہا تھا اور اس میں پکڑے گئے دو، اسی دن ان دونوں کو بھی اسی قید خانے میں لایا گیا جس قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا گیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بند تھے۔ آج قیدیوں کی زندگی تو معلوم نہیں آپ لوگوں کو کس طریقے سے گزرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قیدی بنا کر قید خانے میں لایا گیا۔ بادشاہ جو فرعون تھا اس کا نام انشاءاللہ اگلے جمعہ بتاؤں گا، اس لیے اس زمانے میں جتنے بھی بادشاہ بنتے تھے سب فرعون کہلاتے تھے۔ اور وہی فرعونیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل کو قید کر کے رکھے تھے، یہی بنی اسرائیل جو مصر میں آئی ہیں کنعان سے، انہی کے خاندان بنی اسرائیل میں پھلی اور پھولی۔ جو زہر دینے کے لیے فرعون کو مارنے کے لیے ترتیب کیے تھے، ان دونوں کو اسی قید خانے میں لایا گیا اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی لایا گیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں دین کی تبلیغ شروع کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے یوسف دین کی تبلیغ کرو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمائی وہ خواب کی تعبیر، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن کا واقعہ بتا چکا ہوں، جس کو چور پکڑے تھے پٹی باندھ کر کے اسی قید خانے میں، اور وہ کئی مرتبہ چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں میں ختم کر دو۔ قیدی بن کے اسی جیل میں تھا جس جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے تھے۔ کئی مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اس نے وار بھی کیا۔ آخر میں اس قیدی کو ایک الگ کمرہ میں رکھا گیا۔ اب زلیخا کی بکس دیکھیے، کینہ دیکھیے کہ اس نے قید خانے میں آئی اور جیلر سے بولی کہ میرے سامنے یوسف کو کوڑے برسائے جائے، کوڑے مارے جائے، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ جیلر بھی جو تھا وہاں جیلر، وہ بھی پریشان کہ یہ اتنے اچھے انسان ہیں، سبھی قیدی ان کی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، صاف صفائی رکھتے۔ اس سے پہلے قیدی اتنے گندے رہتے تھے، صاف صفائی کچھ بھی نہیں، لیکن جب سے یہ شخص آئے ہیں جیل کے حالات بالکل بدل گئے۔ یہ لگتا ہی نہیں کہ قید خانہ پہ اس کے اوپر کوڑے کیوں برسایا جائے، لیکن چونکہ عزیز مصر کی بیوی کا حکم تھا، یہ حکم کی تعمیل بھی ہونی تھی۔ اب زلیخا کھڑی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ 20-25 کوڑے لگے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیٹھ میں۔ تب زلیخا نے بولی اب بس کرو، اب میں دیکھنا نہیں چاہتی، اور وہاں سے واپس چلی گئی، اپنے محل میں آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام
किस तरीके से परेशानियों को झेले हैं। तो मेरे दोस्तों, अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे इम्तिहानात लिए और उन्होंने उन तमाम इम्तिहानों को पार किए, तब वो दर्जात, वो बुलंदियाँ अता हुई। आज अगर अल्लाह तबारक व तआला हमसे थोड़ा सा इम्तिहान ले ले तो हम परेशान हो जाते हैं। अगर हमारे साथ भी कुछ ऐसी परेशानियां आए तो हम अंबिया इकराम, औलिया इकराम को याद करें। हज़रत इमाम हुसैन को कितना बड़ा इम्तिहान लिया गया। हज़रत इमाम हुसैन को याद करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा जुम्मा आने वाला यहाँ से बयान किया जाएगा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दीन की तबलीग कैद खाने में कैसे किए और ख्वाबों की ताबीर क्या बताई। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दवाना अस्तगफिर रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। खड़े हो जाएं और अच्छे से सफ़े दुरुस्त कर लें, खड़े होकर दुरुस्त कर लें सब।